خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جو سیدھی اٹلی کے شہر نیپلز کے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس ہسٹورک مسٹریز نامی مضمون کے کچھ اقتباسات ہیں جو ایک بھولی بسری جگہ بوربن سرنگ یا گیلریا بوربونیکا کے راز کھولتے ہیں۔ بالکل، ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ہمارا مقصد اس سرنگ کی ناقابل یقین زندگی کا سفر سمجھنا ہے۔ یہ کیسے ایک شاہی منصوبے سے شروع ہوئی، پھر وقت کے ساتھ کئی بالکل مختلف روپ دھارتی گئیں۔ جی، گاڑیوں کا گودام، جنگی پناہ گاہ، یہاں تک کہ ملبے کا ڈھیر، اور پھر کیسے اچانک دوبارہ منظر عام پر آئیں۔ یہ تاریخ کی تہوں میں ایک سفر ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آئیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کے وسط میں۔ بادشاہ فرڈیننڈ بوم کا دور تھا۔ جی، انہوں نے ایک بڑے منصوبے کا حکم دیا، ایک وسیع زیر زمین سرنگ جو شاہی محل کو شہر میں موجود فوجی بیرکوں سے جوڑے۔ بظاہر تو یہ ایک محفوظ خفیہ راستہ تھا ہنگامی حالات میں فرار کے لیے۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں اس دور کی کہانی سناتا ہے۔ اگرچہ ذریعہ ہمیں زیادہ تفصیلات نہیں دیتا، لیکن ایک حکمران کا اتنا بڑا خفیہ فرار کا راستہ تعمیر کروانے کا منصوبہ بنانا، یہ کسی نہ کسی سطح پر سیاسی بے چینی یا گہرے حفاظتی خدشات کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہے۔ شاید بغاوت کا ڈر تھا، یا کیا کہتے ہیں، بیرونی خطرات کا۔ صحیح، یہ صرف ایک سرنگ نہیں تھی، یہ اس وقت کے اقتدار کی نفسیات کا ایک عکس تھی۔ بالکل، ایک ایسا منصوبہ جو طاقت اور احتیاط دونوں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جیسا کہ اکثر بڑے منصوبوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ فرڈیننڈ دوم کی موت ہو گئی اور یہ مہتواکانکشی منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ سرنگ مکمل نہیں ہوئی اور اس کا اصل مقصد کبھی پورا نہ ہو سکا۔ اور یہ نامکمل رہ جانا ہی دراصل اس کی کہانی کا اگلا باب لکھتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، اگر یہ مکمل ہو کر شاہی استعمال میں رہتی تو شاید اس کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ جی، ظاہر ہے۔ لیکن نامکمل حالت میں یہ ایک خالی کینوس کی طرح تھی جس پر آنے والے وقت نے اپنی کہانیاں لکھیں۔ یہ ایک بھولی ہوئی جگہ بن گئی، شہر کے نیچے ایک خلا جو نئے معنی اور استعمالات کے لیے تیار تھی۔ اور پہلا غیر متوقع استعمال سامنے آیا 1930 کی دہائی میں۔ جی ہاں، وہ سرنگ جو کبھی بادشاہوں کے فرار کے لیے بنی تھی، اب ایک بالکل ہی عملی بلکہ تھوڑے منڈین مقصد کے لیے استعمال ہونے لگی۔ یہ پولیس کے ذریعے ضبط کی گئیں یا غیر قانونی طور پر چلنے والی گاڑیوں کے لیے ایک ذخیرہ گاہ بن گئی۔ ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ ہے نا؟ شاہی فرار کا راستہ اور اب لاوارث یا ضبط شدہ گاڑیوں کا گودام، یہ شہر کی ترجیحات میں بھی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، یا شاید وسائل کی کمی کو کہ ایسی جگہ کو اسی کام کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ ایک طرح سے شہری انتظامیہ کی عملیت پسندی بھی کہی جا سکتی ہے۔ اور یہاں یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ذریعہ بتاتا ہے کہ ان میں سے کچھ گاڑیاں آج تک اس وقت سے لے کر اب تک اسی سرنگ میں موجود ہیں۔ کمال ہے۔ وہ زنگ آلود ڈھانچے وقت کی گرد میں لپٹے ہوئے وہیں کھڑے ہیں جہاں انہیں تقریباً 1 صدی پہلے چھوڑا گیا تھا۔ یہ گاڑیاں بذات خود ایک چھوٹا میوزیم ہے۔ بالکل۔ یہ سرنگ کو ایک حادثاتی ٹائم کیپسول بنا دیتی ہیں۔ یہ صرف دھات کے ڈھیر نہیں، یہ 1930s کی دہائی کی روزمرہ زندگی، ٹیکنالوجی اور شاید ان کے مالکان کی نامعلوم کہانیوں کے خاموش گواہ ہیں۔ جی ہاں۔ ان کا وہاں ہونا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف بڑی عمارتوں یا مشہور واقعات میں نہیں ہوتی، بلکہ ان چھوٹی بھولی بسری چیزوں میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان گاڑیوں کے پیچھے کیا کہانیاں ہوں گی، کون تھے ان کے مالک۔ پھر تاریخ نے ایک زیادہ سنگین اور المناک موڑ لیا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور نیپلز ایک اہم بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اتحادی افواج کی شدید بمباری کا نشانہ بنا۔ بہت شدید بمباری ہوئی تھی وہاں۔ اس تباہی کے دوران بوربن سرنگ نے ایک بار پھر اپنی شناخت بدلی۔ جی ہاں، اور یہ شناخت زندگی بچانے والی تھی۔ اسے فوری طور پر ایک فوجی اسپتال اور سب سے اہم، ہزاروں عام شہریوں کے لیے بمباری سے بچنے کی پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہزاروں لوگ؟ جی ہزاروں۔ وہ وسیع نامکمل راستے جو کبھی شاہی خاندان کے لیے تھے، اب عام لوگوں کی جان بچانے کے کام آئے۔ تصور کریں اس منظر کا، اوپر شہر پر بم گر رہے ہیں اور نیچے اس سرنگ میں لوگ۔
ہڈل ٹوگیدر ہیں، خوفزدہ لیکن کسی حد تک محفوظ۔ بہت مشکل وقت تھا۔ یہ جگہ جو کبھی اقتدار کی علامت تھی، اب انسانی بقا اور اجتماعی خوف کی جگہ بن گئی۔ یہ ضرور ایک شدید تجربہ رہا ہوگا۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو نیپلز جیسے قدیم شہروں میں جن کے نیچے پہلے سے ہی پرانی کانیں اور راستے موجود تھے، یہ زیر زمین جگہیں دوسری جنگ عظیم میں نعمت ثابت ہوئی۔ صحیح۔ انہوں نے لا تعداد جانیں بچائیں۔ یہ سرنگ صرف پتھر اور مٹی نہیں رہی، یہ امید، خوف، درد اور انسانی ہمت کی کہانیوں سے بھر گئی۔ یہ اس دور کی اجتماعی یادداشت کا ایک ٹھوس حصہ بن گئی۔ یہ جنگ کی تباہ کاریوں اور عام شہریوں کے تجربات کی ایک زندہ یادگار ہے۔ جنگ ختم ہوئی، نیپلز نے آہستہ آہستہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹنا شروع کیا، لیکن بوربن سرنگ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا کردار ایک بار پھر بدلا، اور شاید یہ اس کا سب سے افسوسناک باب تھا۔ جنگ کے بعد کے افراتفری اور تعمیر نو کے دور میں یہ آسان حل نظر آیا۔ سرنگ کو اب ایک طرح کا کوڑا دان بنا دیا گیا۔ کوڑا دان؟ جی، جنگ کی تباہی کا ملبہ، پرانی ناکارہ ہو چکی کاریں اور دیگر ناکارہ سامان یہاں لا کر پھینک دیا گیا۔ یہ ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں شہر اپنے ماضی کے ناپسندیدہ حصوں سے چھٹکارا پا سکتا تھا۔ اور ذریعہ ایک خاص بات کا ذکر کرتا ہے جو اس دور کی عکاسی کرتی ہے۔ ملبے اور کاروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مجسمے بھی یہاں پھینکے گئے جنہیں فاشسٹ دور کی یادگار سمجھا جاتا تھا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف ملبہ ٹھکانے لگانے کا عمل نہیں تھا۔ اچھا؟ یہ ایک علامتی عمل بھی تھا۔ معاشرے اکثر اپنے تکلیف دہ یا شرمناک ماضی کی نشانیوں کو نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ فاشسٹ دور کے مجسموں کو اس سرنگ میں، جو پہلے شاہی منصوبہ تھی اور پھر جنگی پناہ گاہ بنی، پھینک دینا، یہ تاریخ کی تہوں کے ایک دوسرے پر چڑھ جانے کی ایک عجیب مثال ہے۔ واہ! یہ ایک طرح سے تاریخ کو دفن کرنے کی کوشش تھی، ان نظریات کو چھپانے کی کوشش جن سے معاشرہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ یہ سرنگ اب صرف اشیاء کا نہیں بلکہ نظر انداز کی گئی یا ناپسندیدہ تاریخ کا بھی ذخیرہ بن گئی۔ اور اس سب کے بعد آخرکار سرنگ کے داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا اور اسے مکمل طور پر بھلا دیا گیا۔ بالکل فراموش کر دیا گیا۔ کئی دہائیوں تک یہ نیپلز کی شہری زندگی کے نیچے خاموشی سے پڑی رہی، اس کی پیچیدہ تاریخ اور اندر چھپے رازوں کے ساتھ۔ یہ شہر کے اجتماعی شعور سے تقریباً غائب ہو گئی۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے، کیسے اتنی بڑی تاریخی طور پر اہم جگہ کو مکمل طور پر فراموش کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ سوال تو ہے۔ یہ شہری ترقی، بدلتی نسلوں اور شاید ماضی کی تکلیف دہ یادوں سے بچنے کی انسانی خواہش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن پھر نصف صدی سے زیادہ گمنامی کے بعد 2005 میں ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ جی، وہ دریافت والا لمحہ۔ سرکاری ماہرین ارضیات کا ایک گروہ قریب کے کچھ دوسری قدیم کانوں اور آبی گزرگاہوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ بوربن سرنگ کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اتفاقاً ان کا سامنا اس کے ایک حصے سے ہو گیا۔ یہ دریافت، یہ اچھا لمحہ مکمل طور پر حادثاتی تھا۔ بالکل۔ اور یہی چیز اکثر ایسی گمشدہ جگہوں کی دریافت کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے قدموں کے نیچے، ہمارے جانے پہچانے شہروں میں اب بھی کتنے راز پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس حادثاتی دریافت نے سب کچھ بدل دیا۔ ماہرین کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام غار نہیں، بلکہ یہ وہی بھولی بسری بوربن سرنگ ہے۔ اور پھر تحقیق شروع ہوئی۔ اس دریافت نے نیپلز کے ماضی کے ایک اہم باب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بالکل، اور ایسی دریافتوں کی اہمیت صرف تاریخی تجسس تک محدود نہیں ہوتی۔ یہ کسی شہر کی اپنی شناخت اور تاریخ کے بارے میں سمجھ کو گہرا کرتی ہیں۔ جی۔ یہ ماضی کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ بوربن سرنگ کا بھولی ہوئی جگہ سے نکل کر گیلیریا بوربونیکا کے نام سے ایک تسلیم شدہ عوامی ورثہ بننے کا سفر خود ایک طاقتور کہانی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ صرف پتھر اور سرنگیں نہیں، یہ شہر کی یادداشت کی بحالی ہے۔ آج صفائی اور بحالی کے کام کے بعد گیلیریا بوربونیکا عوام کے لیے کھلی ہے۔ جی، اب لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو نیپلز کی تاریخ کی ان مختلف تہوں میں اترنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ذریعہ اسے کیا خوب کہتا ہے، تاریخ کی خاموش گواہ۔ بہت مناسب کہا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ جگہ ایک زندہ تاریخ کی کتاب کی طرح ہے۔ اور یہی اس کی اصل کشش ہے۔ ایسی جگہ کی کھوج کیوں اہم ہے؟
یہ ہمیں محض حقائق جاننے سے آگے لے جاتی ہے۔ کس طرح؟ یہ ہمیں وقت کے سفر کا احساس دلاتی ہے۔ یہاں چلتے ہوئے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی یہاں شاہی قدم پڑنے تھے، پھر خوف زدہ شہریوں نے پناہ لی، پھر گاڑیاں لاوارث پڑی رہیں اور پھر اسے بھلا دیا گیا۔ اب شاہی عزائم، جنگ کی وحشت، روزمرہ زندگی کی باقیات اور فراموشی کے ادوار کی ٹھوس نشانیوں کو ایک ہی جگہ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ان پرانی گاڑیوں کو دیکھنا، جنگ کے زمانے کی ممکنہ نشانیوں کو پہچاننا، اس وسیع جگہ کے پیمانے کو سمجھنا، یہ کتابوں میں پڑھنے سے بہت مختلف تجربہ ہے۔ یقیناً یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے شہر صرف وہ نہیں جو سطح پر نظر آتے ہیں، ان کے نیچے تاریخ کی پرتیں موجود ہیں، ہر پرت اپنی کہانی سناتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو زیادہ گہرائی سے دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ صرف نیپلز کی کہانی نہیں، یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہر جگہ کی اپنی پوشیدہ تاریخ ہو سکتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا خلاصہ کرتے ہیں۔ بوربن سرنگ، ایک شاہی فرار کا راستہ جو کبھی مکمل نہ ہوا، پھر گاڑیوں کا گودام بنا، پسندیدہ تاریخ پھینکنے کی جگہ بنی، خاص طور پر وہ فاشسٹ مجسمے، پھر دہائیوں تک مکمل فراموشی، اور آخر کار 2005 میں حادثاتی دریافت۔ اور آج ایک عوامی تاریخی مقام گیلریا بربونیکا کے طور پر زندہ ہے۔ کیا ناقابل یقین سفر ہے! واقعی ایک حیرت انگیز داستان ہے، اور یہ ہمیں ایک حتمی غور طلب نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ جی، یہ سرنگ نیپلز کے نیچے سے ملی، لیکن ذرا سوچیں، ہمارے اپنے شہروں، ہماری جانی پہچانی گلیوں کے نیچے اور کتنی ایسی بھولی بسری جگہیں، کتنی پوشیدہ تاریخیں موجود ہوں گی۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ وہ تہہ خانے، پرانے راستے یا بند کر دیے گئے کمرے، وہ انسانی زندگی، بدلتے وقت، نظریات کے ٹکراؤ اور فراموشی کے بارے میں کیا کہانیاں سنانے کے منتظر ہیں۔ بالکل۔ یہ سرنگ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نہ صرف نیپلز کی تاریخ پر غور کریں، بلکہ اپنے ارد گرد موجود اندیکھی، انسنی تاریخ کی تہوں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں، جو شاید ہماری نظروں کے بالکل سامنے یا قدموں کے بالکل نیچے چھپی ہوں۔